السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله سونے نبی دا سونے نبی دا اعلیٰ مقام سونے نبی دا اعلیٰ مقام پڑھتا خدا خود درود و سلام درود و سلام خدمت دے اندر جبریل آیا خدمت دے اندر جبریل آیا خلقات رب نے کول بلایا فلکات رب نے کول بلایا رب دا حبیب جگ نوں بخایا خیر البشر دا اونچا مقام سونے نبی دا آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر من نہیں امامت اللہ اکبر نبیان دی صف دا چنیا امام سونے نبی دا اعلیٰ مقام اعلیٰ مقام. حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات رکوع دلائق سجود دلائق عبادت دلائق صلاح وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے.
جو کل کائنات دا بادشاہ شہنشاہ مشکل کشا حاجت روا یکتا تنہا اکیلا کبریا عزت دینے والا اولادہ عطا کرنے والا بگڑیاں بنانے والا بیڑیاں پار لگانے والا اور اس ساری کائنات کا کلا نظام چلانے والا اور بے شمار بے حد و حساب ریت زرات نالو زیادہ پانی کے قطرات نالو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا رشکی صبح مشاء آبشار ضیا رحمت الکل ختم الرسل رحمت للعالمین قدوۃ الصالحین مجتبی مصطفیٰ شمس الضحیٰ بدر الدجا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر al-awwal دے جو ساری کائنات واسطے رحمت رہنما بن کے آئے جنہاں دی چال کردار گفتار رفتار حرکات سکنات پوری کائنات تو اعلیٰ جنہاں دا چلنا پھرنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا جلوت خلوت انہاں دا رونا تے مسکرانا ساڈیاں زندگیاں واسطے بڑا بہترین نمونہ ہے میرے دوستوں عزیز ساتھیوں بھائیوں بزرگوں نوجوانوں قرآن پاک نے جس مقام کو تسا آپ کے سامنے تلاوت کیتا ہے اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو مخاطب کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ایمان لے کے آؤ اللہ اور ان کے رسول تھے ہر انسان اور زندگی کے تین حصے ہیں ایک حصہ بچپن ہے ایک حصہ جوانی ہے ایک حصہ بڑھاپا ہے جی بچپن اندر ہے تب بھی اپنے آپ سے بڑا فخر محسوس کرتا ہے جی جوانی آ گئی تے اپنے آپ کو بڑا جناب طاقتور اور بڑا حوصلہ والا سمجھتا ہے اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر بھی انہیں دل اندر یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری بات منی جائے میری گل منی جائے انہیں زندگیاں دے تین مراحل کے اندر انسان نے ایک ایسا وقت آتا ہے کیونکہ دنیا اندر رہتا ہے تو دنیا کی کسی ایک چیز نہ اتنی کو محبت ہو جاتی ہے کہ اگر میں ساری دنیا چھڑ سکنا رشتے دار چھڑ سکنا لیکن میں ایک چیز نہیں چھڑ سکتا جنہیں نال میں محبت ہو گئی جنہیں نال میں پیار کرنا محبت کرنا میں وہ چیز نہیں چھڑ سکتا تے جے وہ بندہ ہوئے یا بندی ہوئے یا کوئی رشتے دار ہوئے وہ رس جائے وہ ناراض ہو جائے پھر لوگوں کو کہنا یار میرا محبوب ناراض ہو گیا ہے لہذا انہوں منایا جائے مینوں بٹھایا جائے وہ سامنے میں وہ معافی منگن واسطے تیار ہوں میں ہر قسم کی وہی گل من لاں گا لیکن میرا محبوب میرے نال ناراض نہیں ہونا چاہیے حضرات محترم جڑے نبی ساری کائنات کے سردار نے امام نے جنہاں سارے نال اپنی امت نال محبت کی ہے اگر کل محشر کے میدان اندر میرے محبوب سارے تو ناراض ہو گئے تو اتنے اسی کی کریں گے اگر سارا محبوب کاری کرنے والی سرکار سارے تو ناراض ہو جائے تو اسی اتنے کی کریں گے حضرات محترم جدو بندہ پیدا ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کے کچھ تقاضے نے حضرات محترم سورۃ النساء اندر اللہ تعالیٰ نے بربلا اس بات کا اعلان فرمایا کہ اے ایمان والیو ایمان لے کے آؤ اللہ اور دے رسول تے اسی سارے نبی پاک تے اللہ تے ایمان لے کے آئے ہیں اسی مننے ہاں
اللہ ایک ہے، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ ساری اللہ اور اس رسول نال محبت ہے، ساڈا ایمان ہے، لیکن سمجھ اندر گل نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان نہ لے، ایمان لے کے آؤ۔ اللہ جڑے پہلے ایماندار نے، جنہوں نے تسی آپ ہی ایماندار کہتے ہو پہ کہ آمینو باللہ و رسولہ، ایمان والے ہو، ایمان لے کے آؤ اللہ اور اس رسول دے۔ اللہ جڑے پہلے ایماندار نے انہوں نے ایمان لے آندا کیا معنی، انہوں نے ایمان لے آندا کی مقصد ہے؟ تساں نے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دی وقار میرے خطبہ جمعے دا عنوان ہے نبی پاک نال محبت تے اسی کرنے ہاں، لیکن کچھ اصول نے نبی پاک نال محبت کرن دے، جڑے اصول میں بیان کرنے نے، جڑی محبت دا تقاضا میں بیان کرنا ہے۔ اگر یہ ہر مسلمان اندر نہیں یہ تقاضے جڑے میں بیان کرنے نے تے میرا عقیدہ اور ایمان ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم سنیے، اپنے دل اندر اپنے محبوب کائنات کی محبت کو بسائیے۔ تساں دے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ، اوے ایماندارو اللہ تے ایمان لے کے آؤ، اللہ دے محبوب تے ایمان لے کے آؤ۔ اللہ جی جڑے پہلے ایماندار نے انہاں تے ایمان لے آندا کیا معنی، توجہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں میں انج دا ایمان پسند کرنا وا، انج دا عقیدہ پسند کرنا۔ اللہ جی کہ انج دا ایمان پسند کر دیو، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اوے ایماندارو انج دا ایمان لے کے آؤ نا، انج دا ایمان کملی والے دے یار لے کے آئے نے، انج دا ایمان لے آؤ نا۔ اے نبی پاک نال محبت دا پہلا تقاضا ہے کہ نبی پاک تے ایمان لے آندا جائے۔ تسی کہو کہ مولانا اسی سارے ایماندار ہاں، اسی کلمہ پڑھیا ہے، اسی سارے نبی پاک تے ایمان لے آنے والے ہاں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، انج دا ایمان لے آؤ نا، جنج دا ایمان نبی پاک تے صحابہ لے کے آئے نے، انج دا نبی پاک تے صحابہ دا ایمان کہنا سی۔ اللہ اکبر، اللہ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، میرے پیغمبر ایک بازار اندر جانے پہنے، میرے پیغمبر چلنے پہنے، ایک یہودی نے اونٹ دی مہار پکڑی ہے، میرے پیغمبر نے اونٹ والے کیا، میرے پیغمبر نے اونٹ پسند آ گیا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں یار انی دا اونٹ مینوں فروخت کر دے، گل طے ہو گیا، سودا طے ہو گیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اوے یہودیا، اوے وپاریا، ایتھے ٹھہر جا تے میں اپنے گھروں جنہ تیرا میرا سودا ہویا ہے اونے دنوں دینار لے کے میں آنا وا۔ میرے پیغمبر گھر اندر چلے گئے۔ ایمانداروں توجہ کرنا، جنہ کلمہ پڑھیا ہے توجہ کرنا، جنہ نبی پاک تے ایمان لے آندا ہے او ذرا توجہ کرنا۔ میں ایمان دی گل کرنا چاہنا وا، سارے ایمان کنجدا ہے تے نبی پاک تے صحابہ دا ایمان کنجدا ہے۔ اللہ نو نبی پاک تے صحابہ دا ایمان کیوں پسند آیا؟ میرے پیغمبر گھر اندر چلے گئے تے دلوں دینار لے کے میرے پیغمبر واپس آئے تے میرے پیغمبر فرماتے نے لے پڑھ اے رقم تے میرا اونٹ میرے حوالے کر دے۔ تے پتہ کی آندا یہودی آندا نبی پاک جی نہیں تہاڈا میرا سودا اینے پیسے وچ نہیں بلکہ زیادہ پیسے وچ ہویا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماتے نے یار میں سچ کہندا پیا ہاں، تیرا میرا سودا اینے پیسے وچ طے ہو چکیا ہے، لہذا رقم لے لے، اپنی گل تو ہلنا، اپنی گل تو مکرنا۔ تے
دیا گیا ہے تے یہودی آندا ہے نہیں پیسے وچ دیا گیا ہے تے یہودی دا مطالبہ ہے اگر کوئی گواہی آ جائے تے میں اونٹ نبی پاک دے حوالے کر دیا گا مجمع دے وچوں ایک ہاتھ بلند ہویا ہے یہ آدمی دا ہے حضرت مولانا رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کی گواہی دے رہے آدمی سودا ہو چکیا ہے جنہیں پیسے سدا نبی دستا پیا ہے گواہی آ گئی رولا مو گیا ادھر میرے پیغمبر نے امور دی مہار پکڑی ہے ادھر میرے پیغمبر نے حضرت خزیمہ دا بازو پکڑیا ہے تے میرے پیغمبر چل پئے تے میرے پیغمبر کہنے لگے خزیمہ مینوں ایک گل دسنا جدوں میرا تے یہودی دا سودا ہویا اودوں تیجا تے بندہ تے موجود کوئی نہیں سی اوے خزیمہ تو کیویں کہ میرے محبوب دا سودا ہو چکیا ہے اور مومنی مسجد دے اندر آنے والیا ایمان چیک کر جڑا ایمان میرے رب نو پسند آیا ہے حضرت خزیمہ نے تعجب دی نگاہ میرے پیغمبر کول اٹھائیاں تے حضرت خزیمہ فرماندے نے محبوبا کہندی دی گل کردے ہو تسی سانو آکھیا اللہ ایک ہے اسی مان لیا تسی آکھیا میں آخری نبی ہاں اسی مان لیا تسی آکھیا اللہ شاہد میری اسی مان لیا اے تے چھوٹی جی گل ہے کہ تواڈا یہودی نال سودا ہویا ہے حضرت خزیمہ کہندے نے میرا عقیدہ تے ایمان ہے آسمان زمین تے ڈگ سکدا ہے سمندر وچ اگ لگ سکدی ہے میرا ایمان ہے کملی والے دی زبان وچوں جھوٹ نہیں نکل سکدا نبی پاک دی زبان وچوں بولو جھوٹ نکل سکدا سارے بولو جھوٹ نکل سکدا نہیں آقا جی یہ تے گل دی کوئی نہیں اے تے بات دی کوئی نہیں میرا عقیدہ تے ایمان ہے سارا جگ جھوٹ بول سکدا ہے کملی والے دی زبان وچوں جھوٹ نکل سکدا نہیں اللہ اکبر اللہ انج دا ایمان پسند ہے میرے اللہ نو انج دا ایمان پسند ہے میرے اللہ نو لہذا انج دا ایمان رکھو جدوں میرے پیغمبر دی گل آ جائے پھر چونکے چنانچہ نہ کریا کر پھر جب کے جواب نہ کریا کر بلکہ میرے پیغمبر دی ذات کے اپنی زبان بند کر کے اقانیاں کر کے کھلیاں دلیاں کر کے تے میرے پیغمبر دی گل مان لیا کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ساڈا ایمان کیڑا ایمان ہے مسجد داخل ہویا تے شلوار ٹکنیاں تے چوک رہی مسجد جو باہر نکلیا تے شلوار ٹکنیاں تو تھلے کر لے ساڈا ایمان انج دا ایمان رہ گیا اللہ اکبر اللہ انج دا ایمان لے آؤ انج دا ایمان کملی والے تے صحابہ لے کے آئے سن حضرت دی وقار نبی پاک نال محبت دا پہلا تقاضا ہے کہ نبی پاک تے سچا ایمان لے آنا ہے نبی پاک تے سچا ایمان لے آنا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اور ایمان والو ایمان لے کے آؤ اللہ تے دے رسول دے توجہ کرنا نبی پاک نال محبت دا دوسرا تقاضا ہے کہ نبی پاک نال محبت کی جائے نبی پاک نال پیار کیتا جائے تسی آکھو کوئی مولانا ہر کلمہ کو بلکہ غیر مسلمی میرے پیغمبر دی محبت دے اندر شرکار ہے ہر غیر مسلمی میرے پیغمبر دی محبت دا طرفدار ہے حضرت دی وقار لیکن توجہ کرنا میں کیڑی گل کرنا چاہنا محبت کرنی ہے کملی والے نال پر کنی کو کرنی ہے محبت کنا کو کرنا ہے پیار کملی والے نال کنی کو کرنی ہے محبت کملی والے نال ہن توجہ کرنا میں گل سمجھانا چاہتا ہوں میرے مائی باپ نے میرے رشتہ دار نے میرے علاقے اندر پی ایم ایم میں میرا دل جن نال کرتا ہے میں اودے نال جتنی مرضی محبت کر لینا وا اگر کوئی محلے دا کونسلر ہے تے میں اپنے دل وچ دی ہلکی محبت رکھنا وا اگر کوئی ایم پی ایم این اے میں اودے نال پڑھ کے محبت کرنا وا اگر کوئی میرا مائی باپ ہے تے میں اپنے ماں باپ نال ود کے محبت کرنا وا اپنے رشتہ دار پیچھے چھڈ دینا وا اپنے ماں باپ دی خاطر کدی کدی نہیں ہوندا ہے میں اپنی بیوی دے سامنے اپنے ماں باپ دی محبت پیچھے چھڈ دینا
کملی والے نال صدقے تے قربان جاواں اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والمؤمن مسجد دربار والیا اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر نال محبت کرنی ہے ہر شے تو بد کے کرنی ہے محبت کرنی والے نال اللہ جی کی کہنا چاہتے ہو فرمایا اپنی ماں تو بد کے محبت کرنی والے نال اپنے باپ تو بد کے محبت کرنی والے نال اپنی بیوی تو بڑھ کے محبت کرنی والے نال اپنے ماں باپ تو بڑھ کے محبت کرنی والے نال اپنے عزیز و عدالت تے تجارت تے تمہیں قبیلے تو بڑھ کے محبت کرنی ہے تے بولو کدے نال کرنی ہے اللہ تو دے رسول نال کرنی کدے نال کرنی ہے اللہ اکبر اللہ ہر شے تو بڑھ کے محبت کرنی والے نال پیار کرنی والے نال اپنی تجارت تے اپنے مال نوں بڑھ کے محبت کرنی والے نال اللہ تیری بغار توجہ کرتے جان درا فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ہر شے تو بد کے کرنی ہے محبت کرنی والے نال میں تانوں ایک مثال دیتا جاواں تاکہ تیری میری محبت کرنے والے نال بڑھ جائے محبت بڑھ جائے توجہ کرنا نبی پاک مسجد نبوی اندر مکے دے اندر تشریف فرمانے حضرت ابوبکر صدیق آئے اج 90 کو تعداد میرے پیغمبر دے صحابہ دی توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ میرے پیغمبر دے قریب ابوبکر آ کے بیٹھ جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ نا میرے پیغمبر کو ایک گل کہتے ہیں فرماتے ہیں بابا میرا بڑا دل کرتا ہے میں مکے دے کسی چوک وچ کھڑا ہو جاواں تے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کراں اور تہاڈی رسالت دا پیغام انہاں مکے والے تک پہنچاواں میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابوبکر یار اجے اسی تعداد وچ تھوڑے ہاں 90 کو تعداد ہے ساڈی چلو تعداد بڑھ جائے گی پھر جتنے تیرا دل کرے گا کھڑا ہو کے اللہ دی توحید دا اعلان کرتے ہیں ابوبکر میرے پیغمبر نال محبت کرنے والے تے میرے پیغمبر نوں روزانہ ہی ابوبکر اس بات دا تقاضا کر دے رہے محبوبا میرا بڑا دل کرتا ہے میں مکے دے کسے چوک وچ کھڑا جاواں اوتے کھڑا ہو کے تہاڈی رسالت دا اعلان کراں ایک دن میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابوبکر چل کیڑی گل کرنا چاہتا ہے میں تیرے نال چلنا وا ابوبکر صدیق چل پائے نال میرے پیغمبر دے چند صحابہ چل پائے میرے پیغمبر چل پائے اے بیت اللہ دے نال جا کے میرے پیغمبر تشریف فرما گئے ابوبکر صدیق کھڑے نے ابوبکر صدیق نے اپنا دائرہ بلند کیتا ہے جب فرماتے ہیں اور مکے والے میں تھوڑے نال ایک گل کرنا چاہتا وا آؤ میری گل سنو میں تھوڑے نال ایک گل کرنا چاہتا وا مکے والے جمع ہو گئے تے میرے پیغمبر بھی تشریف فرمانے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں سارے مکے والے آ گئے پتہ ابوبکر صدیق نے کیا گیا ہے ابوبکر فرماتے ہیں مکے والےو جڑی گل میں تھوڑے نال کرنا چاہتا وا او گل سچا رسول ہے اللہ دا سچا پیغمبر دے سچا رسول ہے حضرات محترم محبت کرنی اسی کملی والے کنی کو کرنے ہیں محبت کرنے والے نال حضرت ابوبکر نے انی گل کیتی ہے کافراں نے پتھراؤ کر دیتا نبی پاک دے صحابہ تے اینے پتھر مارے حضرت ابوبکر نے اپنا جسم بچا دیتا کملی والے دے جسم دے سامنے حضرت ابوبکر چادر اتاری ہے تے کملی والے دے سامنے کر دیتی ہے نبی پاک نو محفوظ کیتا گیا ہے نبی پاک کو تارے ارکم دے اندر لے جایا گیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یار
رضی اللہ تعالی سچا دیوانہ سچا دیوانہ سونا دیوانہ پتھر بچے نے ابو بکر نو تے ابو بکر بے ہوش ہو گئے دوپہر تو لے کے شام دا وقت ہے ابو بکر نو ہوش نہیں آندا پیا ابو بکر بے ہوش نے ابو بکر صدیق دے قبیلے دے لوگ آئے انہاں آ کے ابو بکر صدیق دی حالت ویکھی ہے ابو بکر دے زندگی دے موت دی گش پکائی دے اندر ہے رات دی وقار قبیلے والے چلے گئے بیت اللہ دے سامنے جا کے اعلان کرتے دے نے اور پکے والوں گل سنو دھیان نال اگر سارے قبیلے دے بندے ابو بکر نو کچھ ہو گیا اسی تواڈے کولوں گن گن کے بدلے لاں گے واپس آنے ابو بکر صدیق دے کول ابو بکر صدیق دی حالت نازک ہے اینو پتھر بچے نے سچا دیوانہ ہے کملی والے دا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا کھڈا دیاں پتیاں وچ کملی والے نال محبت کرن والے بڑے نے حلوے کھا کے محبت کرن والے بڑے نے کیڑا کھا کے محبت کرن والے بڑے نے اگر پتھراں دی بارش وچ کسی نے محبت کیتی ہے او دا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابو بکر زمین تے لیٹے نے ابو بکر دیوار دا ہویا نے آگے کہنے لگی ابو بکر پانی پی لے ابو بکر نو ہوش نہیں آندا پیا ابو بکر دے قریب ابو بکر دے قبیلے دے لوگ بیٹھے نے جھرمٹ لگا ہے رات دا وقت ہے شام دا وقت ہے ابو بکر صدیق نو اچانک اگاں کھلیاں نے کھل کھلے نے پانی منگدا ہوئے گا دودھ منگدا ہوئے گا یا پتھر لگے ہوئے جس بندے نو پانی منگدا ہے دودھ منگدا ہے ٹپی پدارت منگدا ہے اور کی منگدا ہے صدقے جاواں ابو بکر تیری محبت ہو ابو بکر دے نا برکت کیتے پانی دی آواز نہیں آئی دودھ دی آواز نہیں آئی پہلے جملے بولے فرمایا فعل رسول اللہ ابو بکر کہتے ہیں کل پانی دی نہیں مینوں دسو کہ محبوب دا کی حال ہے سبحان اللہ ابو بکر کہتے ہیں مینوں اے دسو نبی پاک دا کی حال ماں کہندی بیٹا پانی پی لے اللہ اکبر اللہ ابو بکر دی محبت کون کرے پتہ ہے تے قبیلے والیاں نے حضرت ابو بکر صدیق نو کیا گیا ابو بکر جی دی خاطر تینوں مار پئی ہے نہ پھر او دا لینا ہے نہ پھر او دا لیندی جانا ہے چھڑ دے او دا نا ابو بکر صدیق کہندے نے مینوں نہیں پتا تسی کی کہندے پئے ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ مینوں دسو نبی پاک دا کی حال ہے اینو کہندے نے محبت کملی والے نال ایتھے ہی بس نہیں حضرت ابو بکر دی بالا کہندے نے بیٹا میں دودھ دا پیالہ لے آئی ہاں یا پانی دا پیالہ لے آئی ہاں پی لے ابو بکر صدیق کہندے نے ماں جی میں اللہ دی قسم چکی ہوئی ہے جدوں تک میں کملی والے دا دیدار نہیں کراں گا اونی دیر تک ابو بکر کچھ نہیں کھائے گا کچھ نہیں پیے گا ابو بکر کھائے میرا پیغمبر تکلیف وچ ہوئے ابو بکر دا ایمان گوارا نہیں کردا ابھی پاک نو پتھر لگن ابو بکر دودھ پیے ابو بکر دا سنگ دودھ نیچے گزارن دی اجازت نہیں دے دیندا اینو کہندے نے کملی والے نال محبت ایتھے ہی بس نہیں ابو بکر نو اٹھایا کہ آپ کندیاں دے سارے تارے ارکم دے اندر لے جایا گیا مہدی مسجد اندر آنے والے توجہ کری توجہ دور میرے پیغمبر تارے ارکم دے اندر تشریف فرمانے میرے پیغمبر نے ابو بکر نو اندر داخل ہوندے ویکھے آئے میرے پیغمبر ابو بکر دی محبت وچ دوڑ پئے دور جا کے ابو بکر نو میرے پیغمبر نے اپنے سینے نال لایا گلے چ نال لایا تے میرے پیغمبر دی آنکھاں ڈول پئیاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر اج تو اپنے حصے تے بھی پتھر کھاتے اج تو میرے حصے تے بھی پتھر کھاتے ایتھے پتہ ابو بکر کی کہتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں محبوبہ کتنیاں گلاں کرتے ہو فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ اللہ دے پیغمبر میرا سب کچھ قربان تواڈے تو میرا سب کچھ قربان تواڈے تو قل کانا باؤکم و ابناؤکم و اخوانکم ہر شے تو ود کے کرنا ہے پیار تے کملی والے نال ہر شے تو ود کے کرنی ہے محبت کملی والے نال ماں چھڈ دے باپ چھڈ دے اپنی اولاد چھڈ دے کملی
چچا تے میرا بھائی آ گیا ہے، فرمایا تینوں لینے واسطے آئے نے، تینوں آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زید نے کیا کیا؟ بابا جی چلے جاؤ، میں 1000 آزادیاں، لکھاں آزادیاں، کروڑاں آزادیاں اس کملی والے دی غلامی تو نثار کر دیا، قربان کر دیا، سارا تک چھڈ سکدا وا، کملی والا نہیں چھڈ سکدا، ساری دنیا دی خوشیاں تے آزادیاں چھڈ سکدا وا، کملی والا نہیں چھڈ سکدا۔ انج دی محبت کرتے سن نبی پاک دے صحابہ، ساڈیاں محبتاں بھوکیاں محبتاں نے، اسی نبی پاک دا نام سن کے تے درود بھی چج نال نہیں پڑھدے، اسی نبی پاک دی حدیث سن کے اسی عمل بھی چج نال نہیں کردے۔ اے جے نبی پاک نال محبت دا دوسرا تقاضا کہ نبی پاک نال سچی محبت کی جائے، نبی پاک نال محبت دا تیسرا تقاضا ہے کہ نبی پاک دا ادب کیتا جائے۔ بولو کی کیتا جائے؟ ادب کیتا جائے، احترام کیتا جائے۔ اللہ ادب بھی کرنا ہے، نبی پاک دا ادب کس طرح کرنا ہے؟ بھئی نبی پاک دا نام ایک کاغذ تے لکھ کے موٹر سائیکل دیا ٹائراں دے وچ لکھ دینا، یہ نبی پاک دا ادب ہے۔ میں دسنا ادب نبی پاک دے صحابہ کی لکھے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، نبی پاک دے صحابہ، نبی پاک دے صحابہ، حضرت عروہ صفی رضی اللہ عنہ جی مسلمان نہیں ہوئے، توجہ کرنا، جب نبی پاک نے گل بات کر کے مکے واپس جاتے ہیں تے مکے والے پوچھتے ہیں عروہ دسنا اس نبی دیاں کیڑیاں گلاں نوٹ کر کے آیا، توجہ کرنا، میرا سارا خطبہ تانوں بھول جائے لیکن تین گلاں نہ بھولیا جے، نہ بھولیا جے۔ محمدی مسجد الدرار والے توجہ کری، نبی پاک دا صحابی اچھے مسلمان نہیں ہویا، حضرت عروہ صفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یارو کل لے میں تین ایسیاں گلاں نوٹ کر کے آیا وا جنہاں میری زندگی بدل دیتی ہے، میں جدے بندے اج تک نہیں ویکھے، جدے بندے اس نبی پاک دے بندے نے، نبی پاک دے یار نے، میں جدے یار تے تواڈے بھی نہیں ویکھے، جدے یار کملی والے دے یار نے، عروہ دسنا ویکھ کے کی آیا ہے۔ حضرت عروہ صفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پہلی گل نوٹ کی ہے، توجہ کرنا، توجہ کرنا، میں پہلی گل نوٹ کی ہے، جدوں انہاں دا محبوب خطاب کر رہا ہوندا ہے، جدوں انہاں دا نبی تقریر کر رہا ہوندا ہے، جدوں انہاں دا نبی کسی قسم دا وعظ کر رہا ہوندا ہے، اور نبی پاک دے صحابہ انج بیٹھے ہوندے نے جویں پتھر دیاں مورتیاں رکھیاں ہوئیاں نے، نبی پاک دے صحابہ انج گل سنتے نے جویں انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے ہوئے نے، ادھر نہیں ویندے، ادھر نہیں ویندے، اپنے محبوب دی گل ول توجہ کرتے ہیں۔ اچھا دوسری کئی گل نوٹ کر کے آیا ہے، حضرت عروہ صفی فرماتے ہیں میں دوسری گل نوٹ کی ہے، جب انہاں دا کملی والا انہاں دا محبوب کسی گل دا حکم کر دیتا ہے، کسی گل دا آدر کر دیتا ہے، پھر وہ یہ نہیں ویندے جان چلی جائے گی، پھر وہ یہ نہیں ویندے بچے یتیم ہو جان گے، پھر وہ یہ نہیں ویندا، پھر وہ یہ نہیں ویندے کہ ساڈیاں بیویاں پھر ہو جان گیاں، کملی والے دا آدر آ جاوے، اگے نہیں ویندے پیچھے نہیں ویندے، اپنے دائیں بائیں نہیں ویندے، کملی والے دا آدر پورا کر دیندے نے، چاہے سر جاتا ہے تے جائے، چاہے مال جاتا ہے تے جائے، چاہے مکان جاتا ہے تے جائے، چاہے دولت جاتی ہے تے جائے، جدوں انہاں دا نبی کسے گل دا آدر کر دیندا ہے وہ اپنے نبی دا آدر نہیں موڑ دے۔ ایہو جے یار نے کملی والے دے، اے کملی والے دی ادب دا اے کملی والے دے ادب دا احترام ہے، اے کملی والے دے ادب دا مقام ہے، اے کملی والے دے ادب دا احترام دا مقام ہے کہ کملی والا گل کرے اس ٹائم گل مان لو، کملی والے دی گل نہ چھڈو۔ حضرت عروہ صفی فرماتے ہیں میں ایک گل بڑی وڈی نوٹ کی ہے جس دی وجہ تو میری آنکھاں وچ پانی آ گیا۔ حضرت عروہ نے پوچھا عروہ کی ویکھیا؟ فرمایا کہ پانی دی مشک لٹکی ہوندی ہے، جدا دل چاہتا ہے مشک الٹی کرتا ہے تے پانی پی لیتا ہے، کسی صحابی دا دل کرتا ہے اور جدا دل کرتا ہے مشک الٹاتا ہے، مشک الٹا کے تے پانی پی لیتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جدوں مشک الٹائی جاتی ہے تے صحابہ دوڑ پیندے نے، صحابہ دوڑ پیندے نے، صحابہ نس پیندے نے۔ تھلے میرے پیغمبر ہاتھ کر لیندے نے، تھلے میرے پیغمبر دے ہاتھ آندے نے، صحابہ دوڑ پیندے نے میرے پیغمبر والے، اور جڑا پانی میرے پیغمبر دے ہاتھ نہ لگ کے تھلے جان لگدا ہے، نبی پاک دے صحابہ ایک قطرہ بھی زمین تے ٹکن نہیں دیندے، ایک قطرہ بھی زمین تے ٹکن نہیں دیندے، اینی محبت کرتے سن کملی والے
زمین تے دیکھدا نہیں ویکھیا جدوں بھی ڈگیا ہے کسی نہ کسی صحابی دی تلی تے ڈگیا ہے کسی نہ کسی صحابی دی چولی وچ ڈگیا ہے نبی پاک دا تھوک بھی نبی پاک دے صحابہ زمین تے ڈگ نہیں سکدے تھے اسی داڑیاں بنا کے نبی پاک دی سنت نو اج گٹراں تے نالیاں دے اندر بہا دینے آ اے ادب کرنے اسی کملی والے دا اے احترام کرنے آ کملی والے دا میرے پیغمبر گل کرتے اسی کہنے اپنی امام دی گل پوچھ کے دساں گے اے ادب کملی والے دا اے احترام کملی والے دا حضرات جی وقار اج میرا پیغام نوٹ کر لو رمضان مبارک دا آخری جمعہ ہے جب دا پیا رمضان ٹر گیا اگر تیرے دل میں چل جاتی محبت نہیں آئی تیرے رمضان میں چیز دا کوئی پیدا نہ ہویا اگر رمضان دے وچ تو کملی والے دی محبت اپنے اوتے غالب نہ کر سکیا پھر تو محبت نہیں کیتی اللہ تے رسول نال سارا جگ چڑھ سکنے ہاں کملی والا نہیں چڑھ سکتے میں ایسی کتاب نہیں پڑھنا چاہتا جڑی کتاب مینوں کملی والے تو دور کر دے میں ایسا ڈائجسٹ نہیں پڑھنا چاہتا جڑا ڈائجسٹ مینوں نبی پاک تو دور کر دے میں ایسا امام نہیں بنتا جڑا امام مینوں کملی والے تو دور کر دے اللہ دی وقار ایسا مرشد نہیں پڑھنا چاہتا جڑا مرشد مینوں کملی والے تو دور کر دے سب کچھ چڑھ سکنے ہاں کملی والا نہیں چڑھ سکتے کدی رات رو کے دعا کریا کر اللہ میرے پیغمبر ساڈے واسطے روتا رہا ہے اج میں کملی والے دی محبت وچ سبحان نہیں باہر اسی آسو اسی کملی والے دی خاطر کچھ بھی نہیں کیتا میرا پیغمبر ساڈی خاطر کدے غار اندر کدے بازار اندر کدے بازار اندر تے کدے عرش عظیم تے جا کے میرا پیغمبر سانو نہیں بھولیا اینا سونا نبی ہے اینا چنگا نبی ہے اس نبی نو چھڈ کے کتے جانا چاہتا ہے اس نبی دا پلہ چھڈ کے کس بندے دا پلہ پڑنا چاہتا ہے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ ہر شے تو ود کے پیار کرنا ہے تے کملی والے نال اللہ اکبر اللہ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن فرانس والے واقعوں میں بڑھاؤ خاکے بنا دیا مار جان کے کبھی والدہ ذکر کل بھی سی آج بھی ہے تے کل بھی رہے گا بولو کل بھی رہے گا اللہ اکبر اللہ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں والشمس کہیں والقمر کہیں والفجر کہیں بے فرما کر والشمس کہیں والقمر کہیں والفجر کہیں بے فرما کر قرآن میں رب تعالیٰ بھی قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں نبی پاک سے محبت کے لیے 3-4 تقاضے میں نے آپ اور آپ کی سماعتوں کی نظر کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ سن کے سنا کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ